بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کی زندگی کی جو زینت ہے اولاد کو قرار دیا، بیٹے اور بیٹیوں کو قرار دیا۔ جس کے گھر میں بال بچے ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہوتی ہے، جس آنگن میں بچے کھیلتے کودتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے سوال کریں تو بتائے گا کہ بچے کتنی اہمیت رکھتی ہے دنیا کی زندگی کے لیے۔ اب قرآن کریم کی دوسری جگہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں جو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی کی زینت قرار دے رہا ہے مال اور اولاد کو، مال و دولت کو، اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی کی زینت قرار دے رہا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال و دولت کو، اسی اولاد کو فتنہ قرار دے رہا ہے، فتنہ بتلا رہا ہے، آزمائش بتلا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی زینت قرار دے رہا ہے، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے سے کیوں کہا؟ اپنے اس اولاد کی، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اگر ہم صحیح سے تعلیم و تربیت کرتے ہیں تو ہمارے لیے دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے چکر میں اللہ کے حکم کو چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، اللہ کی عبادت کو چھوڑا، وہ مال اور اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے، وہ مال اور اولاد ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ تمام لوگوں سے آپ سوال کریں، وہ پوچھیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ روزے کیوں نہیں رکھتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جواب یہی آتا ہے کہ گھر کی ذمہ داری ہے، بال بچے اتنے ہیں، ابھی پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے، ہمیں کمانا ہوگا، ٹائم نہیں مل پاتا ہے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے جو ہے فتنہ، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنی اولاد کے لیے مال و دولت کے چکر میں اگر ہم نے رب کی عبادت چھوڑی تو یہی چیز ہمارے لیے فتنہ بن جائے۔ تو ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے، تو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ بتایا ہے، آزمائش قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کا ایک قیمتی دولت جو ہے وہ اولاد ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کوئی سونا اور چاندی، مال و دولت نہیں مانگا، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا، لیکن بات جب اولاد کی آئی تو 80 اور 90 سال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انبیاء کرام نے اولاد مانگا ہے۔ ایک مثال لیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ تقریباً 80-82 سال کو پہنچ گئے تھے، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، رب هب لي من الصالحین، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے صالح اولاد عطا کر، مجھے نیک اولاد عطا کر۔ انبیاء کرام نے بھی سونا چاندی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا، لیکن بات جب اولاد کی آئی تب انبیاء کرام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین سے مانگا رب هب لي من الصالحین، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر کیا، دراصل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 2-3 سبق دینا چاہے۔ سبق یہ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے، بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہو رہی ہے، تو کسی پیر، کسی بزرگ، کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے،
جو پروردگار عالم ابراہیم علیہ السلام کو 80-82 سال کے جو ہے عمر میں اولاد عطا کر سکتا ہے، وہ ہمیں جو ہے اولاد عطا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ پہلا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا، یہ بتلایا کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اور اولاد بھی اگر مانگنا ہے، سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے تو نیک اولاد مانگنا ہے، صالح اولاد مانگنا ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب صالح اولاد عطا کر، نیک اولاد عطا کر۔ تو انبیاء کرام نے بھی 80-90 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے بارے میں سوال کیا۔ اولاد اللہ رب العالمین کا ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا تحفہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، انسان جب قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے تب یہ اولاد کام آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ کہ انسان جب مر جاتا ہے، انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، انسان جب انتقال کر جاتا ہے، قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے تو سارے معاملات جو ہے اس سے انقطاع ہو جاتے ہیں، سارے معاملات کاٹ دیے جاتے ہیں، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے، روپے پیسے عزتیں جتنی بھی چیزیں ہیں سارے معاملات اس سے کر جاتے ہیں، وہ نہ کوئی نیک عمل کر سکتا ہے نہ کچھ اور کر سکتا ہے۔ اس وقت جب انسان مر جاتا ہے، انقطاع عمله الا من ثلاث، صرف 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہے، صدقۃ جاریہ، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی صدقہ کیا ہوگا اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، او علم ينتفع به، یا پھر فائدہ مند علم اگر انہوں نے کسی کو دیا تو اس کا ثواب کسی کو پہنچتا رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی بچے کو پڑھا دیا، علم حاصل کرا دیا، پھر وہ بچے بڑے ہوں گے، جب وہ بڑا ہوگا پھر وہ کسی کو پڑھائے گا، پھر وہ کسی کو سکھلائے گا، یہ جو سلسلہ ہے قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو قیامت تک اس جو ہے اس آدمی کو، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا رہے گا، اور علم ينتفع به، فائدہ مند علم جو کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی، انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، اور تیسری چیز ہے کہ نیک اولاد، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے پروردگار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرے۔ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، لیکن اولاد جو انہوں نے دنیا کے اندر چھوڑی ہے وہ اولاد نیک ہے، وہ اولاد صالح ہے، اس اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہوئی ہے، جب اس کے والدین مر جاتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے استغفار کے سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ولد صالح يدعو له، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے ان اللہ لا يرفع درجۃ العبد فی الجنۃ، ایک انسان جو مر جاتا ہے، ایک انسان جو جنت کے اندر چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روز اس کے جنت کے اندر، اس کے محل کے اندر، اس کی شان کے اندر، اس کی عزت کے اندر، اس کی رفعت کے اندر اور اس کے درجات کے اندر جو ہے بلندی عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یا ربی اننی حاضری، اے میرے پروردگار یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ میرے لیے ہے؟ میرے جو آج میرے عزت کے اندر، میری شان کے اندر، میرے درجات کے اندر جو بلندی آئی ہے، آخر یہ کیسے ہوا ہے؟ فیقول، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ استغفاری ولدک لک، تمہاری اولاد نے، تم نے جو اپنی زندگی کے اندر اسے صحیح تعلیم و تربیت کی ہے، دنیا کے اندر جو تم نے اولاد چھوڑی ہے، استغفاری ولدک لک، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، جس کی وجہ سے آج تمہارے محل کے اندر، تمہاری شان کے اندر، تمہاری عزت کے اندر یہ بلندی آج تم کو ملتی ہے۔ اولاد کس قدر قیمتی تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا،
याद रखिए कि एक इंसान की पूंजी, एक इंसान का जो कैपिटल है, एक इंसान का जो सरमाया है, वो उसकी औलाद हुआ करती है। औलाद अच्छे तो सब कुछ अच्छे, वरना अगर औलाद बेकार है, औलाद खराब है, तो फिर ना आपकी दुनिया सही है ना आपकी आखिरत सही है। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 नसीहतें की, और 10 नसीहतों में से 3 ऐसी नसीहत की थी जिसमें से औलाद के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को की 3 नसीहतें। पहली नसीहत, हज़रत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुआज, अपनी औलाद की तालीम के लिए, अपने बच्चों की तरबियत के लिए, अपनी औलाद को इल्म देने के लिए, पढ़ाने के लिए दिल खोल कर खर्च करना है। आज मामला हमारा बिल्कुल उल्टा है। हम अपनी औलाद के लिए सारी चीजें मुहैया कर सकते हैं, तमाम चीज उसे दे सकते हैं, लेकिन जब पढ़ाने की बारी आती है, इल्म देने की बारी आती है, सही तालीम और तरबियत देने की बारी आती है, तो हम 100 और 200 रुपए के लिए उसे जो है छोड़ देते हैं। अल्लाह के नबी यहाँ तो मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कह रहे हैं कि अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए, सही तालीम और तरबियत देने के लिए दिल खोल कर खर्च करना है। और दूसरी नसीहत कि अपनी औलाद को डराना है, और डराने के लिए यहाँ तक कि अपनी औलाद को डराने के लिए अपने घर के अंदर डंडा लटका कर रखना है। मारना नहीं है, लेकिन डराने के लिए अपने घर के अंदर डंडा लटका कर रखना है ताकि बच्चा डरा रहे। और तीसरी नसीहत कि अपनी औलाद के दिल के अंदर वो अखीफुहुम फिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा करना। अपने औलाद के दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करना, अल्लाह का खौफ पैदा करना। आज हमारा जो बच्चा होता है, हमारी जो औलाद हुआ करती है, उससे दिल के अंदर हम अल्लाह का खौफ पैदा नहीं करते हैं, अल्लाह का डर पैदा नहीं करते हैं। उसे बचपन के अंदर जब वो बच्चा होता है तो उसे हम चूहे से डराते हैं, बिल्ली से डराते हैं, कुत्ते से डराते हैं। अगर जरा सी चोट पहुंच जाती है तो माँ बाप जो है वो आवेरा मचाने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, तमाम चीजों का डर उसके दिल के अंदर मौजूद होता है, लेकिन अल्लाह का डर उसके दिल के अंदर नहीं पैदा करते हैं, अल्लाह का खौफ उस बच्चे के दिल के अंदर नहीं पैदा करते हैं। और यही बच्चा जब जवान होता है, बड़ा होता है, तमाम चीजों से डरता है, अल्लाह का डर उसके दिल के अंदर नहीं होता है। बचपन के अंदर जब वो बच्चा होता है, उसी वक्त अगर हमने उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर दिया, अल्लाह का खौफ पैदा कर दिया, तो तमाम चीजें छोड़ देगा और तमाम चीजों को वो ये समझेगा कि कुछ नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो करने वाला रब्बे कायनात है। उसका डर अपने बच्चे के दिल के अंदर पैदा करो, अल्लाह का खौफ अपने बच्चे के दिल के अंदर पैदा करो। आज हमारा हाल ये है, हम बड़ी शान और शौकत से ये कहते हैं कि हमारा बच्चा है, ये हमारी औलाद है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। हर इंसान जो है हाकिम है, हर इंसान जो है निगहबान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बतलाया कि हर इंसान निगहबान है, हर इंसान हाकिम है अपने घरों का, अपने घर का। और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उससे सवाल करेगा, उससे पूछेगा कि मैंने तुम्हें हाकिम बनाया था, मैंने तुम्हें निगहबान बनाया था, मैंने तुम्हें देखभाल करने वाला बनाया था, बताओ तुमने अपने बाल बच्चों की तरबियत कैसे की, तालीम उसकी कैसी की, उसकी तरबियत किस तरीके से की। अल्लाह तबारक व तआला कल सवाल करेगा। आज हम जो है चीख कर चिल्ला कर लोगों को जो है लोगों को ये कह देते हैं कि ये फला नेता है, फला मंत्री है, ये कुछ काम नहीं करता, ये कुछ काम नहीं करता, ये हाकिम ऐसा है, ये नेता ऐसा है। आप खुद अल्लाह तबारक व तआला ने
ایک حاکم بنایا ہے، ایک نگہبان بنایا ہے۔ آپ کیسے حاکم ہیں اس گھر کے جس گھر کے اندر آپ رہتے ہوئے بھی اس گھر کے اندر چوری ہو رہی ہے، اس گھر کے اندر زناکاری ہو رہی ہے، اس گھر کے اندر سود کھایا جا رہا ہے، اس گھر کے اندر تمام برائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ بھی ایک حاکم ہیں، اگر ان تمام برائیاں آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں حاکم بنایا تھا، نگہبان بنایا تھا، تم نے اپنے بال بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے کی؟ ہم دوسرے کو کوس دیتے ہیں لیکن ہم اپنے گھروں کا حال نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا حال کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ آج ہمارا مخاطب جو ہے ماں باپ ہیں، والدین ہیں۔ ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو کہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، دروس المساجد ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک بہت بڑا چور ہوتا ہے، بہت بڑا ڈاکو ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قانون کے گرفت میں آ جاتا ہے تو اسے پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ کیا اس چور کی، اس ڈاکو کی پھانسی ہوگی۔ اس کے بعد اس ڈاکو سے، اس چور سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ بتاؤ تم نے آج تک بہت بڑی بڑی چوریاں کی، ڈاکے مارے، لوگوں کی عزتیں لوٹی، عصمتیں لوٹی، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اب تو تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ اس چور کا، اس ڈاکو کا جواب تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی پھانسی دی جائے۔ جتنے بھی وہاں لوگ تھے تمام لوگوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ سارے لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیسا یہ بدبخت انسان ہے، کیسا بدنصیب انسان ہے کہ اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں کو بھی میرے ساتھ پھانسی دی جائے۔ لوگوں نے سوال کیا، لوگوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، تم اپنے ساتھ اپنی ماں کو پھانسی پر کیوں لٹکانا چاہتے ہو؟ تو اس چور نے، اس ڈاکو نے جو جواب دیا، میرے بھائیوں اسے نوٹ کر کے رکھ لیجیے۔ اس چور کا جواب تھا کہ میں نے بچپن میں ایک انڈا چوری کر لیا تھا، ایک انڈا چوری کر لیا تھا۔ میں جب اس انڈے کو گھر لے کر آیا تو میری ماں نے مجھے شاباشی دی اور کہا واہ بیٹے، آج گھر میں کچھ بنانے کو نہیں تھا، اچھا ہوا تم نے انڈا چوری کر کے لے آیا، آج گھر میں سبزی بن جائے گی۔ تو وہ چور کہتا ہے اس ایک شاباشی کی وجہ سے آج میں اتنا بڑا چور بن گیا، اتنا بڑا ڈاکو بن گیا۔ میں نے پوری زندگی چوری کی، میں نے پوری زندگی لوگوں کی جو ہے عزتیں لوٹی، لوگوں کی عصمتوں کے ساتھ تلوار کیا، اس ایک شاباشی کی وجہ سے آج میں اتنا بڑا چور بن گیا۔ جس وقت میں نے انڈا چوری کیا تھا اسی وقت اگر میری ماں مجھے تھپڑ مار دیتی اور کہتی کہ بیٹا چوری کرنا غلط بات ہے، چوری کرنا دوسرے کے گھروں سے غلط بات ہے، آج سے چوری مت کرنا، اگر اسی وقت میری ماں مجھے تھپڑ مار دیتی تو میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا، لیکن تھپڑ مارنے کے بجائے انہوں نے مجھے شاباشی دی، اسی وجہ سے آج میں اتنا بڑا چور بنا ہوں، اتنا بڑا ڈاکو بنا ہوں۔ میرے ساتھ میری ماں کو بھی پھانسی دی جائے۔ جتنا اس چوری کرنے میں، ڈاکو زنی کرنے میں میرا ہاتھ ہے اتنا ہی میری ماں کا بھی ہاتھ ہے، اس لیے میرے ساتھ میری ماں کو بھی پھانسی دی جائے۔ ہماری اولاد نافرمان نہیں ہے، ہم نے اپنی اولاد کو نافرمان بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرے بھائی، ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه او يهودانه او ينصرانه او يمجسانه۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ ایک اچھے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بناتے ہیں یا اسے مجوسی بناتے ہیں۔ اب ماں باپ پر یہ ہے کہ اسے یہودی بنائے، اسے نصرانی بنائے، اسے مجوسی بنائے، اسے کافر بنائے، اسے مشرک بنائے، اسے چور بنائے، اسے شراب پینے والا بنائے،
اسے زانی بنائیں، یہ ماں باپ پر ہوتا ہے۔ لیکن ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ایک اچھے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اسے ماں باپ اسے جس طریقے سے سکھائیں گے، جیسے کہیں گے وہ بچہ ویسا کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج حالات تو ہماری یہ ہیں کہ جب ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے محلے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر دوسروں کو بلایا جاتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، اور نہ جانے کس طریقے سے اسلامی تعلیمات کی جو ہے دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ ارے جب بچہ پیدا ہو پہلا حکم یہ تھا کہ اس کے جو ہے کان میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی صدائیں پہنچنی جائے چاہیے۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اسے الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات اسے سکھائے جائیں، اسے سنائے جائیں۔ لیکن نہیں، ہم نے اپنے بچے کو امی، ڈیڈی، ابو تمام چیزیں سکھائیں، لیکن ہم نے اس بچے کو اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ تمام کلمات ہم نے اس بچے کو نہیں سکھلائے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور یہ ہے کہ جو بچے کا، اولاد کا جو پہلا مدرسہ آپ کہہ سکتے ہیں، پہلا درسگاہ آپ کہہ سکتے ہیں، پہلی تعلیم کی جگہ، پہلی تربیت کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے ماں کی گود۔ ماں کی گود، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ آج وہ ماں جس گود کو سب سے پہلا مدرسہ کہا گیا ہے، آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ وہ عورتیں کیا کر رہی ہیں، اس کے گود کے اندر بچے ہیں، تمام برائیاں کر رہی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور حالات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری جو عورتیں ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ جیسے دوسری قوم کی عورتیں ہیں ویسے ہمارے سماج کی عورتیں ہو گئی ہیں۔ نہ اسے نماز سے کوئی تعلق، نہ اسے روزے سے کوئی تعلق، نہ اسے اسلام سے کوئی تعلق، نہ اسے قرآن سے کوئی تعلق۔ جب وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے تو پھر اپنی اولاد کو صحیح تربیت کیسے دے گی، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم کیسے دے گی؟ اسے نماز کا پتہ نہیں ہے، اسے روزے کا پتہ نہیں ہے، اسے اسلام کا پتہ نہیں ہے، قرآن کا پتہ نہیں ہے، وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ تو پھر ان کی جو گود ہے، پہلا مدرسہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے، وہاں وہ اپنے بچے کو کیا تربیت دے گی، کیا تعلیم سکھلائے گی جب وہ خود نہیں جانتا ہے؟ میرے بھائیوں، آخری واقعہ، چھوٹا واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ عدالت ہے، ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے، نافرمان کیوں ہے، اس واقعہ سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، ایک بوڑھا شخص، ایک بزرگ انسان آتا ہے حضرت عمر فاروق کی عدالت میں، اور عدالت میں حضرت عمر فاروق سے شکایت کرتا ہے وہ بزرگ، وہ انسان، وہ بوڑھا شخص کہ اے امیر المومنین، میرا جو بچہ ہے، میرا جو بیٹا ہے، میرا جو اولاد ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے، میرا حکم نہیں مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، مجھے تھپڑ مارتا ہے، مجھے میرے گھر سے نکالتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے بیٹے کو لے کر آؤ۔ اس کے بیٹے کو لایا جاتا ہے، ایک کٹگھرے کے اندر وہ بزرگ شخص، وہ بوڑھا شخص موجود ہے، دوسرے کٹگھرے کے اندر اس کا بیٹا موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے سے سوال نہیں کیا، اس شخص سے سوال کیا جو بوڑھا شخص ہے، جنہوں نے شکایت لے کر آیا تھا، اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اے بزرگ بتاؤ، ما علمتہ من الکتاب والسنہ، کیا تم نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو تم نے کتاب اللہ کی تعلیم دی ہے؟ کیا تم نے سنت رسول اللہ کی تعلیم دی ہے؟ اس شخص سے پوچھا جاتا ہے، وہ بزرگ شخص، وہ بوڑھا شخص اپنے چہرے کو لٹکائے ہوئے چپ چاپ کھڑا رہتا ہے، اس کا اولاد بول پڑتا ہے، اس کا بچہ بول پڑتا ہے، اے امیر المومنین، ایک شخص کیا بولے گا؟ میں بتاتا ہوں، ما علمنی ابی، انہوں نے من کتاب اللہ، انہوں نے میرے ابو نے جو ہے آج تک مجھے کتاب اللہ کی تعلیم نہیں دی ہے، آج تک انہوں نے اللہ کا کلام
مجھے نہیں بتایا ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیم نہیں دی ہے، نبی کی سنت کی تعلیم انہوں نے نہیں دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہیں کہ اے بزرگ شخص سن لو، اے بوڑھا شخص سن لو، توقو قبل ان یعقو، یہ تو آج تمہاری نافرمانی کر رہا ہے، یہ تو آج تمہیں تھپڑ مار رہا ہے، یہ تو آج تمہاری بات نہیں مان رہا ہے، یہ تو آج تمہارے حکم پر نہیں چل رہا ہے، قبل ان یعقو، تم نے تو پہلے ہی اس کی نافرمانی کر دی ہے۔ اسے کتاب اللہ کی تعلیم نہ دے کر، اسے سنت رسول اللہ کی تعلیم نہ دے کر تم نے اس کے ساتھ پہلے ہی جو ہے نافرمانی کر چکے ہو۔